جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر جو ہے وہ صورت لہب سے ریلیٹڈ ہے۔ اس صورت کے دو نام ہیں بیسیکلی، صورت لہب بھی اسے کہا جاتا ہے، صورت مسد بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں ورڈ جو ہیں اسی صورت کے اندر موجود ہیں، اور یہ صورت آپ کے سامنے ہے، یہ صورت مکیہ ہے۔ مکیہ اس کے بارے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں رہ جاتا، چونکہ مکے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا جو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو ذرا آپ اس صورت کی ڈیٹیل کی طرف آتے ہیں۔ اس صورت کے ترجمے سے پہلے میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا نا، تو آپ ذرا طریقہ دیکھیں اللہ کے وسلم کا۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے وسلم نے جا کے ایک بہت بڑے مجمع کے اندر اعلان کر دیا کہ چلو بھائی میں یہ ہوں فلاں فلاں، نہیں نہیں، بلکہ اللہ کے وسلم نے ایسا ملے کہ پرسنل دعوت سے آغاز کیا، انڈیویجول دعوت سے، ایک ایک بندے کو، جس کو دیکھا نا کہ یہ میرے قریب ہے، میری بات کو سمجھتا ہے، عقل مند ہے، دانا ہے، اور میری سچائی کو جانتا ہے، ٹھیک ہے، اور میرا ماضی کیسا ہے اس کو جانتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے وسلم نے ایک ایک کو دعوت دی۔ جیسے جناب ابوبکر صدیق ہیں، پھر جناب ابوبکر صدیق نے اپنے قریب جو لوگ تھے ان کو دیکھا، تو اس طریقے سے دعوت کا آغاز کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی دیر تک تو دعوت جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا اوپنلی دینے کی تو اجازت ہی نہیں تھی۔ جیسے صحابہ کرام کہتے تھے اللہ کے رسول ہم جیسے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، جب اسلام قبول کیا اور دیگر صحابہ نے کیا، تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ ہم جو ہے نا وہ جا کے نماز پڑھتے ہیں، کھلے میدان میں کیوں نہیں پڑھتے ہیں، ہم ان سے ڈرتے ہیں، ہم ان سے خوف کھاتے ہیں۔ جیسے ہمارے بھی جملے ہوتے ہیں بعض اوقات کوئی بات ہو تو اس طرح کے جملے تھے، بھئی ہم کیوں نہیں پڑھتے ان کے سامنے، تو چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے نا۔ تو بس ایک ایسا کہتے ہیں نا کہ کسی بھی عمل کو اوپر لے کے آنے کے لیے اسٹریٹجی تھی ایک، اس کو اللہ کے وسلم نے اپنایا، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، حکمت اسی کا نام ہے کہ انسان کو کوئی بھی کام کرنے کا ڈھنگ آ جائے، سب سے بہترین طریقہ آ جائے، اسی کو حکمت کہتے ہیں۔ اور کون سی حکمت ہوتی ہے بھائی؟ ایک تو حکمت وہ حکیم والی ہے نا، وہ حکیم والی حکمت کی بات نہیں کر رہا۔ ایک حکمت ہوتی ہے انسان کے عقل اور فہم سے اس کا ماپ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تولا جاتا ہے۔ تو یہ وہ جو حکمت ہوتی ہے نا، جو عقل و فہم سے، دانش مندی سے جو ریلیٹ ہوتی ہے، یہ وہ حکمت ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو کام کرنے کا بہترین ڈھنگ آ جائے۔ ہم بھی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں اچھے کام کی طرف، لیکن ہمارے بلانے کے انداز ہی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہم کہتے ہیں نا نا جڑا سچی گل ہے وہ تو میں کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور میں جو ہے نا وہ میں مشکل سے مشکل الفاظ کہہ لیں، مشکل سے میری مراد سخت الفاظ، ٹھیک ہے، سخت الفاظ کہہ لیں، سخت مزاج کہہ لیں، وہ ہو کہ ہم دعوت دیں اور ہم کہیں میں سچی گلاں کر رہے ہیں، ایک کوڑیاں تو لگنی ہے۔ مطلب ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اگر سچی بات کریں گے تو یہ اس کے ساتھ کڑوی جو ہے نا وہ کڑوا لہجہ لازمی ہونا چاہیے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ کے وسلم سب سے زیادہ سچے بھی تھے، لیکن اللہ کے وسلم کا اخلاق بھی بڑا بہترین تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حکمت اور دانائی کے ساتھ سارے کام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ دیکھو بھائی، اللہ کی طرف جب آپ نے بلانا ہے تو حکمت کے ساتھ بلانا ہے۔ تو یہ سورۃ لہب ہے، اس کا سٹارٹ بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ اللہ کے وسلم کو پہلے تو الاؤ ہی نہیں تھا، گویا اللہ تعالیٰ کی جانب سے صحابہ کرام کو الاؤ نہیں تھا کہ آپ جو ہے نا وہ ببانگ دہل آپ نمازیں پڑھیں اور لوگوں کے سامنے، ایسا تھا ہی نہیں۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک آیت مبارکہ قرآن کریم کی نازل ہوئی، اس میں اسپیشلی حکم تھا اس آیت کے اندر کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ سورۃ الحجر کی آیت ہے، جس میں یہ ہے کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ بھئی آپ ان کو جو ہے نا چھوڑیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دیں۔ جیسے ہے نا قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے جس میں ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورۃ شعراء کی آیت ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ٹھیک ہے۔ اب ٹائم آ گیا کہ آپ ببانگ دہل اپنے پیغام کو پہنچائیے۔ اچھا، یہ جو حدیث میں ایز تمہیدی طور پہ رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ حدیث صحیح البخاری میں موجود ہے، کتاب التفسیر میں نا، اور اس کا ریفرنس اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں 4770، ٹھیک ہے، یہ اس کا ریفرنس ہے۔ تو یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اس میں یہ اس صورت کا بیک گراؤنڈ بتایا ہوا ہے۔ وہ کچھ اس طرح بتایا ہوا ہے کہ جب اللہ کے وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ اچھا، اس وقت یہ معمول ہوتا تھا کہ اگر کسی نے کوئی اچھی بات کرنی ہے، یا سوری کسی نے کوئی الارمنگ بات کرنی ہے، ایسے سمجھ لیں آپ اس کو، یعنی کوئی خطرے والی بات کرنی ہے،
تو اس نے اس پہاڑی پہ چڑھ جانا ہے، اور پہاڑی پہ چڑھ کے وہ وا صباحا کے الفاظ، یہ یا صباحو کے الفاظ کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے یا صباحو ہائے، مطلب گویا اس سے مراد یہ ہوتا تھا کہ اس دور میں زیادہ سب سے بڑا خطرہ عمومی طور پہ یہ ہوتا تھا کہ جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑے فساد وغیرہ کا بڑا ایک رجحان تھا عرب کے اندر، اور وہ بڑے بڑے لڑتے اور جنگجوؤں کا حملے کا بڑا خدشہ ہوتا تھا۔ تو وہ جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوتی تھی تو وہ یہی کام کرتے تھے، یا صباح ہے صبح، یعنی کہ کوئی نیکسٹ جو صبح آنے والی ہے اس پہ ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، تو اس طرح کا یہ ایک جملہ ہوتا تھا۔ تو گویا جس طرح کہتے ہیں نا ارجنٹ میٹنگ کال کرنا، یہ وہی والا کام ہوتا تھا کہ اگر کسی کو کوئی ایسی بات ہوتی تھی جو پورے عرب کے لیے یا پورے لوگوں کے لیے، پورے مکہ والوں کے لیے امپورٹنٹ ہوتی تھی، تو وہ یہ کام کرتا تھا کہ وہ صفا پہاڑی پہ چڑھتا تھا، تو وہاں پہ جا کے یہ جملہ اونچی اونچی پکارنے لگ جاتا، یا صباحا یا صباحو، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے الفاظ۔ تو وہ گویا ان الفاظ کے ذریعے پوری کی پوری قوم اکٹھی ہو کے آ جاتی تھی کہ بھائی سنو بات کیا ہوئی ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی آتا تھا وہ اپنا نمائندہ بھیجتا تھا، گویا اپنے غلام کو بھیج دیا، کسی بندے کو بھیج دیا، یار بات سن کے اور پھر مجھے آ کے بتاؤ کہ بات کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ یہ آواز کیوں پکاری گئی ہے، یعنی اتنا امپورٹنٹ کال، ارجنٹ کال کا وہ ایک میتھڈ تھا ان کے اندر۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے وسلم چڑھ گئے اس پہاڑی کے اوپر اور اعلان کر دیا اللہ کے وسلم نے، یا صبا یا صبا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو اللہ کے وسلم نے کہا یا بنی فہرن، یعنی مختلف لوگ آئے نا، تو اللہ کے وسلم نے بنی فہر کے جو لوگ تھے قبیلے سے تعلق رکھنے والے، ان کو کہا یا بنی فہرن، اے بنی فہر، پھر کہا یا بنی عدی جن، اے بنی عدی، ٹھیک ہے؟ اور ساری بات کر کے کہا لبطون قریش حتی اجتمعوا، کہ وہ قریش کے تمام لوگ تقریباً جمع ہو گئے، جو نہیں آ سکے تھے انہوں نے اپنے نمائندے بھیج دیے۔ تو اللہ کے وسلم نے ان کے سامنے ایک بات رکھی کہ اکنتم مصدقی، دیکھو کیا تم مجھے سچا پاتے ہو، یعنی میں جھوٹ بولا ہے کدی تھوڑے سامنے؟ یعنی گویا اللہ کے وسلم نے اپنی پرسنالٹی کو ان کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو بھائی میں تمہیں ایک دعوت دینی ہے ایک قسم کی، تو گویا دعوت کردار کے ساتھ دینا، اس کی جو افیکٹونیس ہے وہ اس سے بہت گنا زیادہ ہے جو وداؤٹ کردار دعوت دی جائے، یعنی زبان سے تو کہا جائے لیکن عملی طور پہ نہ ہو۔ دیکھو ہم میں کمی ہے، ہم میں ہے کمی، مجھ سمیت، ٹھیک ہے؟ ہم سب میں کمی ہے کہیں نہ کہیں، ہم کہتے ہیں لوگ ساری گال نہیں مانتے، لوگ ہماری بات پہ نہیں چلتے، اس کی سب سے بیسک ریزن بھی یہی ہے کہ دیکھو ہمارے اندر کردار کی کمی ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ عمل کی کمی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب تک ہمارا کردار نہیں لوگوں کے سامنے ہوتا نا، تب تک اس کا رسپانس ہمیں 100% ایفیشنسی کے ساتھ نہیں ملنے والا، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ ایفیشنسیز ایسے نہیں آتی، 100% تو ویسے ہی نہیں آتی، تو یہ جو میکسیمم ایفیشنسی ہے وہ عام روٹین میں نہیں آتی کہ آپ کو جی میں عمل نہ کرا میں لوگوں کو کہی جاؤں، نہیں، خود جب کردار انسان پیش کرتا ہے نا، جو ایفیکٹ اس کردار کا جاتا ہے وہ ایفیکٹ بات کا نہیں جاتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ کے وسلم کا گویا کردار اتنا خالص تھا، اللہ کے وسلم نے اپنا کردار رکھا۔ اچھا ایسا بھی نہیں کہ صرف کردار، نہیں، بعض اوقات کردار کے ساتھ زبان سے بولنا بھی پڑتا ہے۔ اب اللہ کے وسلم کا کردار تھا لیکن لوگوں میں منوانے کے اللہ کے وسلم نے کہا اکن تم مصدقی، اور ہم میں سے کوئی شخص یہ کہہ دے یار دیکھو میں تو تم یہ نہیں کرتا نا، تو ہم آگے سے کیا کہہ دیتے ہیں، اور تم بڑا مولوی، تم یہ تو وہ، تمہیں ویسے آپ بڑے نیک اور میں بڑا یہ، تمہیں اس طرح کا جملہ بولنے لگ جاتے ہیں نا۔ تو گویا آپ یہ دیکھیں اس چیز کی بھی ضرورت ہے، کسی بھی چیز کی دیکھو جب پورا ایک سینیریو دیکھا جاتا ہے نا، عقل مند بندہ وہی ہوتا ہے جب وہ بات کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ یار اتنی کو بات اعتدال میں ہو کہ جس کا ریالٹی کے ساتھ تعلق بھی ہو۔ اب بات اگر یہ کر دی جائے کہ نہیں نہیں دیکھو اکیلا کردار ہی سب کچھ ہے، نہیں، کردار کے ساتھ زبان سے دعوت دینا بھی ضروری ہے، بات سمجھتے ہیں؟ کردار ایک پاتھ ہے آپ کے زبان سے دعوت دینے کی، آؤٹ پٹ کو بہتر لینے کا، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ بات، یہ پوائنٹ اور نقطہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ تو گویا کبھی بھی یہ نہ کہو کہ نہیں نہیں کردار اکیلا بناؤ، نہیں، کردار بھی بناؤ، زبان سے دعوت بھی دو، اور اکیلی زبان سے دعوت نہیں، زبان سے بھی دعوت دو، کردار بھی بہتر بنا، گویا وائس ورثہ ہے، ایسے سمجھ لیں آپ۔ تو یہ اللہ کے وسلم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے پھر لوگوں سے کہا دیکھو بھائی کیا تم مجھے سچے پاتے ہو؟ تو سب نے کہا قالوا نعم، جی ہاں، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ سے زیادہ سچا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے، یعنی ہم نے تو آپ کو جب بھی دیکھا ہے بھائی ہم نے تو آپ کو سچا پایا ہے۔ قال فانی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، تو اللہ کے وسلم، یہ تو ایک روایت ہے نا، کچھ اور روایات میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تواریخ میں موجود ہے یہ بات
کہ اللہ کے وسلم نے ان سے یہ بات بھی فرمائی کہ دیکھو اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے بہت بڑا لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، ہم تو آپ کی بات مانیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو میں تمہیں فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، اللہ کے سخت عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں جو قیامت کے دن آنا ہے انسان کے اوپر۔ تو گویا فقالو ابو لہب، ابو لہب بھی وہاں موجود تھا، ٹھیک ہے۔ ابو لہب جو ہے وہ اللہ کے رسول کا چچا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا جو نام ہے نا ابو لہب کا، یہ عبد العزا ان کا نام ہے، اصل میں ابو لہب ان کی کنیت ہے۔ عرب لوگ جو ہیں وہ کنیت زیادہ رکھتے ہوتے تھے نام کے ساتھ نا، تو یہ ان کی کنیت ہے، عبد العزا بن عبد المطلب، ٹھیک ہے، اللہ کے وسلم کے چچا ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایز چچا ان کو اللہ کے وسلم کی ہیلپ آؤٹ کرنی چاہیے تھی، لیکن فوراً سے کہا ابو لہب نے تب اللہ کا سائر الیوم، ٹھیک ہے، کہ بھائی ولی نعوذ باللہ، بات تو بڑی جو ہے نا وہ کافر کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بات بھی کوٹ کی ہے قرآن کریم میں، تو اس بات اس وجہ سے اس کی بات میں کہہ رہا ہوں، نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس کی گستاخی تھی بہت بڑی ہے۔ تو کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹے، ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے نا وہ آج ہمیں اس کام کے لیے، اس ہلاکت کے لیے بلایا، ٹھیک ہے۔ مطلب تھا کہ سائر الیوم کا، سائر الیوم کا مطلب سمجھتے ہیں، یعنی پورا دن تیرے لیے ہلاکت ہو، پورا دن تیرے ہاتھ ٹوٹے، یا اس ٹائپ سے کچھ بنتا ہے، یا پورا دن تیرے لیے ہلاکت کا معنی بنتا ہے۔ تو گویا اس نے آگے سے یہ بات کہی، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے وسلم کی شان کو ورفعنا لک ذکرک اتنا بلند رکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اللہ کے وسلم نے خود نہیں دیا، پھر اللہ نے جواب دیا۔ کتنا بڑا پروٹوکول ہے، آپ دیکھیں کہ کہنے والا ابو لہب ہے، کہا جس کو ہے وہ اللہ کے وسلم کو، اب جواب اللہ کے وسلم نے نہیں دیا، اللہ نے خود دیا، اور وہ جواب جو تھا نا اللہ تعالیٰ کا اس بات کے اوپر جو بات ابو لہب نے کی تھی جس کا نام عبد العزا تھا اصل میں، اس کا جواب جو ہے وہ یہ پوری صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کس کو؟ ابو لہب کو، ٹھیک ہے۔ ابو لہب کا نام کیا تھا؟ عبد العزا۔ تو آپ لوگ جو ہے نا جب تک نوٹ نہیں کریں گے نا تو تسی فیل ہو جانا وا، پھر تسی میرے میسج کرنا ہے پرسنل دے وچ 7 بجے تھانوں جو ہے نا ساڈا سرٹیفکیٹ دے دو، تو سرٹیفکیٹ پھر لبڑا نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ آپ لوگ ان چیزوں کو نوٹ کریں، جب آپ سے آخر میں ٹیسٹ ہونا نا پھر آپ نے کہنا یار یہ کون سا ٹیسٹ بنا دیا، حالانکہ میں نے بالکل بیسک سی بات ہوگی۔ مثال کے طور پر جیسے لکھا ہوگا ابو لہب کا نام کا اصل نام کیا ہے، تو آپ کو یہ پتہ نہیں یار ہم نے پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، پڑھا تو ہے۔ اب یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے، نہ کریں نوٹ بھائی آپ کی مرضی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اینڈ میں پھر آپ نے کہنا کہ ہمیں جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ نہیں ملا، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بہتر سے بہتر جو ہے نا وہ آپ کی پروگرس کے اوپر، آپ کے اس کے اوپر کمنٹ ڈال کے دیا جائے، چلیں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی احساس ہو کہ ہم نے کتنا کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ اچھا پڑھنے والے کی بھی جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی ہو۔ یہاں پہ سورۃ لہب کا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جواب ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ابو لہب کے لیے، اور وہ جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب۔ تبت کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہو جائے، یدا دونوں ہاتھ، یدن ایک ہاتھ کو کہتے ہیں، یہ یدا الف آ گیا نا آگے تو تسنیہ ہے، دونوں ہاتھ ابی لہب ابو لہب کے، و تب اور وہ ہلاک ہو گیا، بھی ابو لہب کے دونوں ہاتھ بھی ہلاک ہو جائیں اور وہ بھی ہلاک ہو گیا، گویا ابو لہب دا ککھ نہیں رہنا، یہ اصل معنی ہے پنجابی جاپا کریے تھے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب ہلاک ہو تیرے ہاتھ، ٹھیک ہے، تو نے یہ ہاتھ بلند کیسے کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کو اشارہ کیسے کیا تو نے، یہ بات کیسے کی، تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کا اگر مفہوماً معنی لیتے ہیں تو ہلاک ہو، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اغنا، نہ کام آیا، عنہ اس سے، مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو اس نے کمایا، نہ اس کا مال اسے کام آیا، نہ اس نے جو کمایا وہ اسے کام آیا۔ یہ مال سے مراد بعض لوگوں نے یہاں پہ ان کی اور اس کی اولاد لی ہے ابو لہب کی، کہ اس کی اولاد بھی اسے کوئی کام نہیں آئی اور اس کا مال بھی اسے کام نہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے، تواریخ میں موجود ہے۔ میں نے ایک اس پہ جمعہ پڑھایا تھا، مجھے یاد آ رہی ہے بات، وہ اس طرح تھا کہ ابو لہب کو نا کوئی بیماری لگی تھی، اور وہ بیماری جو ہے نا جیسے ہماری ایک کووڈ کی بیماری ہے، کوئی بھی دوسرا بندہ چھوتا نہیں ہے اسے اور بچتا ہے، اسی طریقے سے ابو لہب کو بیماری لگی تھی، تو ابو لہب کو جو ہے نا وہ اولاد نے جو ہے نا وہ ایسے کسی چیز کے ساتھ پھینک کے نا قبر میں، ایسے کہ جیسے لکڑی کہہ لیں آپ، تو اب قبر میں ڈالا تھا اور اوپر سے مٹی پھینکی تھی، اس طرح کا کوئی صورت حال اس کے ساتھ بنی تھی۔ تو گویا
اس کی اولاد بھی اس کو کوئی کام نہیں آئی، اور اتنی بڑی جاہ و جلالت اور مال و دولت بھی اسے کوئی کام نہیں آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، جلد ہی وہ داخل ہوگا آگ میں، ذات لہب جو شعلے والی ہے۔ ابو لہب کو نا ابو لہب کیوں کہا جاتا تھا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ لہب کہتے ہیں شعلے کو، عربی میں نا شعلے کو کہتے ہیں۔ یہ اتنا مطلب ماشاءاللہ سے یعنی اللہ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے نا، وہ اتنا نوجوان تھا، نوجوان ٹائپ اس کا چہرہ تھا، ایسے جیسے شاش بشاش چہرہ ہوتا ہے یا ریڈش چہرہ ہوتا ہے انسان کا، کہ جس کی وجہ سے اس کو شعلے والا کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ ابو لہب کہا جاتا تھا کہ یہ جو ہے نا وہ شعلے کا باپ ہے، شعلے والا شخص ہے، ٹھیک ہے، رخساروں کی خوبصورتی کی وجہ سے اور سرخی کی وجہ سے، یہ طبیعت کی تیزی بھی تھی اس کے اندر نا، اس طبیعت کی تیزی کی وجہ سے بھی اس کو کہا جاتا تھا کہ جیسے ایک شعلے کے اندر تیزی ہوتی ہے ویسی تیزی اس کے اندر تھی، جوش کی وجہ سے ابو لہب کا نام جو ہے وہ یہ مشہور تھا۔ تو اللہ نے اسی نام سے ریلیٹڈ ہی پھر اس کو جو ہے نا یہ بات کہہ دی کہ ان قریب یہ شعلے والی آگ میں ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے بھائی، اس کے خوبصورتی اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی جو تھی نا، کیا کہتے ہیں، ابو لہب کی جو بیوی تھی، یہ بھی جو ہے نا وہ ابو لہب کی طرح ہی بری عورت تھی، اور اس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور یہ ابو لہب کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا اروا بنت حرب، ٹھیک ہے، نام آپ ذہن میں رکھیں، اس کا نام تھا اصل میں اروا بنت حرب، اور اس کی کنیت سے عام لوگ جانتے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی اس کی تفسیر آلریڈی پڑھی ہو تو ام جمیل کی کنیت سے اس کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گویا ام جمیل اس کی کنیت تھی، ابو لہب کی کنیت تھی۔ ابو لہب کا جو اصل نام ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، عبد العزیٰ بن عبد المطلب، اور جو ام جمیل جو اس کی بیوی تھی اس کا جو نام ہے اروا بنت حرب، اور اس کی کنیت ام جمیل تھی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھنے والی چیز ہے جو آپ کو کام آ سکتی ہے، آپ کے ٹیسٹ کے لیے بھی ذہن میں آ سکتی ہے، چلیں۔ اچھا، یہ جو ابو لہب کی یہ جو بیوی تھی یہ اصل میں جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کی پھوپھی بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جناب جو ابو لہب تھا اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام صوبیہ تھا، وہ صوبیہ نے اللہ کے وسلم کو دودھ پلایا تھا، اور صوبیہ نے ہی ام سلمہ کو دودھ پلایا تھا۔ گویا ام سلمہ کی بیٹی کے ساتھ اللہ کے وسلم کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ امام بخاری اس حدیث کو لے کے بھی آیا ہے، اس بات کو نا لے کے آئے ہیں اس کے اندر، صحیح بخاری کے اندر نا، تو اس میں گویا وہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے اس حدیث سے کہ بھائی چونکہ اب جو ام سلمہ ہیں وہ دودھ شریک بھائی ہیں اللہ کے وسلم کے، تو ام سلمہ کی جو بیٹی ہے وہ اللہ کے وسلم کی گویا ایسے سمجھیں کہ یہ بھتیجی لگی، ٹھیک ہے۔ اب بھتیجی سے نکاح ویسے بھی نہیں ہوتا، اور اگر رضائی بھتیجی ہے تو ویسے بھی تو رضائی بھتیجے سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے ایک قانون پڑھا تھا جب میں نے آپ کو سورۃ النساء پڑھائی تھی، اگر کسی نے نہیں پڑھی تو وہ پیچھے جا کے لیکچر سن بھی سکتا ہے۔ اس میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اس میں جو رشتے انسان کے جو ہے نا وہ جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں نا، وہی رشتے اس کی رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں، اور رضاعت سے مراد یہ ہے کہ دودھ پینے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز میں نے آپ کو بتائی تھی، اور یہاں پہ میں نے آپ کو ایک حدیث بھی سنا دی اس سے ریلیٹڈ کہ ام سلمہ نے اور اللہ کے وسلم نے صوبیہ سے دودھ پیا، اور اب اس کی وجہ سے ام سلمہ کا جو بیٹی تھی اس سے اللہ کے وسلم کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا، چونکہ وہ اللہ کے وسلم کی بھتیجی تھی، اور بھتیجے سے نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے کہ آپ نے ادھر پہلے والی آیت میں پڑھا بھی ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، وہ والی آیت میں آپ نے پڑھا بھی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پہ ہے وامرأتہ، اس کی بیوی کا نام ہے ام جمیل، ٹھیک ہے، اور اس کا اصل نام ہے اروا بنت حرب۔ تو وامرأتہ، اس کی بیوی حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، وہ لکڑیاں مطلب توڑ توڑ کے لے کے آتی تھی، گویا وہ جیسے پہلے عورتیں ویسے بھی کام شام کرتی تھے نا۔ تو فی جیدہا، اس کی گردن میں حبل، رسی ہوگی، من مسد، مضبوط بٹی ہوئی رسی، ٹھیک ہے۔ یہ مسد جو رسی ہے نا، یہ کئی ایک رسیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس وجہ سے مسد کا معنی کوئی ایک نہیں کیا ہوا، ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ کو ڈفرینٹ مل جائے گا۔ اصل میں مسد جو ہے وہ کھجور کی چھال کی رسی بھی مراد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کسی اور درخت کی رسی بھی مراد ہو سکتی ہے، چھال کی رسی بھی مراد ہو سکتی ہے، ایون لوہے کی رسی کو بھی مسد کہتے ہیں۔ تو قیامت کے دن کوئی بھی رسی ہو سکتی ہے، وہ ہوگی مضبوط۔ تو گویا فی جیدہا حبل من مسد کا معنی بھی یہی ہے کہ قیامت کے دن اس کی بس پھر مختلف نا اس کے اندر ایسے تاریخی روایات ہیں جی، اس کے گلے میں ایک ہار ہوتا تھا، وہ تو
اس ہار کی معنی تھی وہ ہار جو ہے نا اس کی قیامت کے دن اس کی گلے میں پھٹ جائے گا، اس طرح کی باتیں آتی ہیں بہرحال۔ تو بہرحال میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو بات یہاں سے واضح سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے اس کی بیوی کا انجام بھی برا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نا کئی ایک قصے ذکر کیے ہیں، سورۃ تحریم کے اندر بھی موجود ہے۔ وہاں پہ یہ بات ہے کہ ایک دو تین قسم کی عورتوں کے کردار کی بات کی گئی ہے۔ ایک دیکھیں فیملیز ہیں، ایک جناب لوط اور جناب نوح کی فیملی ہے۔ اب جناب لوط اور جناب نوح خود نیک لوگ ہیں، لیکن جو ان کی بیویاں ہیں وہ نیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ کافر بیویاں ہیں۔ گویا یہ بہترین شوہروں کے گھر بدترین بیویوں کی مثال ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جناب لوط اور جناب نوح علیہ السلام کے گھر جو ان کی بیویاں تھیں، یہ بہترین شوہروں کے گھر بدترین بیویوں کی مثال ہے۔ تو گویا ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ ایمان کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے جو ہے نا وہ خاوند اور بیوی میں فرق ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے فرعون کی بیوی کا اگر حال دیکھتے ہیں تو فرعون کی بیوی کا نام آسیہ تھا، اور جناب آسیہ جو ہے وہ بڑی نیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو مثال ہے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ کی، یہ گویا بدترین شوہر کے ہاں بہترین بیوی کی مثال ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جناب مریم علیہ السلام ہے، یہ ایک ایسی خاتون کی مثال یہ مریم علیہ السلام ہے جو خود بھی نیک ہیں، نیک فطرت تھی، اور حضرت زکریا کی سرپرستی میں انہیں ماحول جو ملا وہ بھی بڑا نیک ماحول تھا، پاکیزہ ماحول تھا۔ تو گویا یہ جو خاتون ہے جناب مریم، یہ بہترین گھرانے میں بہترین عورت کی مثال ہے۔ تو گویا قرآن کریم نے دیکھیں ڈفرینٹ جگہوں پہ ہر ایک کو ایڈریس کیا ہے۔ اب چوتھے نمبر پہ یہ والی مثال آتی ہے، یہ جو مثال آپ کے سامنے ہے، یہ بدترین شوہر کے گھر بدترین عورت کی مثال ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ میں نے آپ کو چاروں مثالیں دے دی ہیں، بدترین شوہر کے گھر بدترین عورت، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ایک مثال میں نے آپ کو دی بہترین شوہروں کے گھر بدترین عورت، اور ایک مثال میں نے آپ کو دی بدترین شوہر کے ہاں بہترین بیوی۔